بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے لیے دعا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اس کی تھوڑی سی وضاحت ہم سے مانگی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں۔ ارشاد فرمایا، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم میت پر نماز پڑھ چکو تو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا مانگو۔ اس حدیث پاک کی وضاحت کیا مانگی گئی ہے؟ کہا گیا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب تم پڑھ چکو تو اس کے بعد اخلاص کے ساتھ دعا مانگو، بلکہ اس کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ جب تم میت پر جنازہ پڑھو تو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا مانگو۔ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیونکہ یہ فرقوں کے درمیان، مسالک کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے، اور جب بات فرقے یا مسلک کی آ جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ضد میں آ جانا، انانیت میں آ جانا، بڑے اس میں آ جانا کہ جی ہم ہی ٹھیک ہیں باقی سب غلط ہے۔ حالانکہ کئی امور ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر بات صرف استحباب کی ہوتی ہے، مستحب لیول کی ہوتی ہے یا مباح لیول کی ہوتی ہے، جہاں پر سامنے والے کی غلطی ہی نکالی ہی نہیں جا سکتی۔ اب یہ مسئلہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس مسئلے کی حیثیت کیا ہے۔ دیکھیں، اس حدیث مبارکہ میں جس لفظ پر گفتگو ہے وہ ہے پوری حدیث میں یہ لفظ فا، جسے میں نے ریڈ کیا ہے۔ یہ جو لفظ فا ہے اس کے بارے میں ساری گرامر کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، بلاغت کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اصولیین کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تو وہ کہتے ہیں لفظ فا خاص ہے اور اس کا معنی تاکید مال وصل ہے، بعد میں آنا، یعنی پہلے نماز پڑھی جائے گی تو اس کے بعد اخلاص کے ساتھ دعا کی جائے گی، فا کا یہ معنی ہوتا ہے۔ اور خاص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بین بنفسی ہی ہے، یہ تعویلات کا احتمال نہیں رکھتا، اس میں وضاحتیں نہیں کی جا سکتی، خاص لفظ ہے، اس کا جو معنی ہے اس معنی پر عمل کیا جائے گا، الا یہ کہ کوئی قرینہ آئے اور قرینہ صارفہ اس کو اپنے حقیقی معنی سے پھیر کر مجازی معنی کی طرف لے جائے۔ تو اب لفظ کی اپنی لغوی حیثیت کے اعتبار سے اگر حدیث مبارکہ کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بالکل واضح ترجمہ بنتا ہے کہ جب تم میت پر نماز ادا کر چکو تو اس کے بعد اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا مانگو، یعنی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد اس کے لیے دعا مانگنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہی مضمون قرآن مجید فرقان حمید کی کئی ساری آیات طیبات میں بیان کیا گیا۔ ارشاد فرمایا، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا کھا چکو تو اس کے بعد منتشر ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کھانا کھاؤ تو منتشر ہو جاؤ، یعنی کھاتے ہوئے منتشر ہو جاؤ، نہیں ہے، فرمایا کھانا کھا چکو تو اب منتشر ہو جاؤ۔ فرمایا فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، وضو والی آیت مبارکہ، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اس کے بعد وضو کرو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اس کے بعد وضو کرو اور پھر نماز ادا کرو۔ اسی طرح فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پڑھ چکو، جب نماز پڑھی جا چکے تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ جتنی آیات طیبات میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیات طیبات میں اللہ کریم جل جلالہ نے جو حکم ارشاد فرمایا ہے، پہلا کام ختم ہونے کے بعد اگلے کام کا حکم آیا ہے، اور بالکل یہی اسلوب ہے۔ ہاں، البتہ اس کا انکار نہیں کہ جب کوئی قرینہ آ جائے تو قرینہ آنے کے بعد یہ فا اپنے حقیقی معنی سے
بدل جاتا ہے، حقیقی معنی اس کا چھوڑ دیا جاتا ہے اور مجازی معنی کی طرف پھر جاتا ہے، معیت کا معنی دیتا ہے. جیسے ارشاد فرمایا گا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو. سمجھنے والی بات ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو. اب ایسا نہیں ہے کہ قرآن پڑھا جانے کے بعد اسے توجہ سے سنا جائے گا، یہاں بادیت کا معنی نہیں لیا جا سکے گا. قرینہ عقلی، عقل اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ یہاں بادیت کا معنی نہ لیا جائے. ٹھیک ہو گئی بات؟ قرینہ موجود ہو تو مجازی معنی کی طرف جا سکتے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن کی قراءت کرو تو اعوذ باللہ پڑھو. اب جب تم نے قرآن کی قراءت کرنی ہے تو یہ نہیں کہ قراءت کرنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھو، بلکہ وہ ساتھ ہی ہے اعوذ باللہ پڑھو، یہ ساتھ والے معنی میں. یا پھر مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اذا قرأت سے پہلے اردت فعل محذوف مانا جاتا ہے. اذا اردت قراءت القرآن، جب تم قرآن کی قراءت کا ارادہ کرو تو اعوذ باللہ پڑھو. اب یہاں بادیت کا معنی آ جائے. سمجھنے کی بات ہے کہ فا کا ایک اپنا حقیقی معنی ہے، اصلی معنی ہے، اور ایک اس کا مجازی معنی ہے. اور اصول کی بات یہ ہوتی ہے کہ پہلے لفظ کو اس کے حقیقی معنی پر رکھ کر ترجمہ سیٹ کیا جاتا ہے. ترجمہ درست ہو جائے تو اسے قبول کر لیا جاتا ہے، ترجمہ درست نہ ہو، بات سیٹ نہ بیٹھے تو پھر مجازی معنی کی طرف انسان توجہ کرتا ہے، قرینہ تلاش کرتا ہے اور مجازی معنی پھر لیا جاتا ہے. تو حدیث مبارکہ کا یہ ترجمہ کرنا کہ جب تم نماز جنازہ ادا کر چکو تو اب میت کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا مانگو، یہ بالکل درست ترجمہ ہے، اس میں قطعاً کوئی مذائقے کی بات. اور یہ والا ترجمہ کہ جب تم جنازہ پڑھو تو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا مانگو، یہ بھی ترجمہ درست ہے، لیکن ترجیح اس ترجمے کو ہوگی جس میں بادیت والا آتا ہے. دوسرے ترجمے کی غلطی نہیں نکالی جا سکتی، لیکن ترجیحی ترجمہ یہی بنے گا. امید ہے کہ گفتگو سمجھ آ گئی ہوگی. عربی زبان کا یہ حسن ہے کہ عربی زبان کے ہر لفظ کا اپنا ایک معنی ہے. عربی زبان اپنے معانی کے اعتبار سے اپنی خوبصورتی دیتی ہے اور اپنے مضامین کو کلیئر رکھتی ہے. دیں اجازت، آپ سے ملیں گے پھر، قسمت نے ساتھ دیا، زندگی نے وفا کی تو فی امان اللہ.